ڈاکٹر اسرار کا نام سنا آپ نے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بتائیں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کسی کو پتا ڈاکٹر اسرار کے ساتھ کیا ہوا؟ کدھر ہے تنظیم اسلامی کی خلافت؟ کیوں نہیں کر سکی؟ ڈاکٹر اسرار کے اپنے الفاظ بتا دیتا ہوں، خود انہوں نے بتایا کیوں نہیں کر سکی. کہتے ہیں بس میرے پاس کچھ 2-4 بیج ہیں، کام کے 3-4 بیج ہی ہیں بس. میری امید یہ ہے کہ ان کو پانی پڑ گیا تو آگے شاید نسلوں میں نکلے، باقی سارا کچرا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر اسرار خود اپنے اس جتھے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بس 3-4 بیج ہیں، کچھ ہی ہے، اللہ کرے ان کو پانی پڑ جائے. ڈاکٹر اسرار نے ایک اپنے بیان میں بتایا کہ جب بش نے کہا نا ود اس اور اگینسٹ اس، تو مشرف صاحب ہل گئے. اس کو اگلی پاور چاہیے تھی، تو اس نے کہا سب کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، علماء کو بلاؤ. علماء کی کونسل بلائی اس نے اگلے دن ایمرجنسی میں. اور ڈاکٹر صاحب کہتے میں کوئی مفتی تو ہوں نہیں، مجھے ہی بلا لیا. ڈاکٹر صاحب بہت جید عالم اور مشہور اپنے ٹائم کے تھے، تو مائلج کے لیے بلایا تھا مشرف نے. سنی نہیں کسی کی. کہتے میں لیفٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو مشرف نے رائٹ سے شروع کی پوری کی پوری کتھا اپنی. مولویوں نے کہا یہ کر دیں، وہ کر دیں، وہ کر دیں. تو کہتے مشرف میں ایک اچھی بات تھی، باقی ساری کی ساری باتیں صرف اور صرف غلطی تھیں اس کی، کہ ڈرتا تھا تو نظر آتا تھا ڈرا ہوا ہے، اس کو وہ چھپانا نہیں آتا تھا. تو کہتے کہ وہ کہتا تھا، ہم نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے مسئلہ یہ کہ بش نے کہا ہے کہ ہمیں فوجیں گھسا دیں گے، یہ جہاز کے ہوائی اڈے جو ہیں اور بیسز آرمی کی ہمیں دے دو، تو ہم کیا کریں؟ تو کرتے کرتے مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب کی باری آئی. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، امریکہ نے کہا ہے کہ اپنے ہوائی اڈے بیسز ہمیں دے دو، ایئر بیسز اور یہ مرین بیسز ہمیں دے دو، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہ کریں. تو مجھے کنفیوژن ہے، کیونکہ میری بیسک میتھس میں بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنگ کر لی تو جنگ ہار جائیں گے. کہتے جی، کہتے ہار گئے تو کیا ہوگا مشرف صاحب؟ تو مشرف نے کہا پھر وہ آگے پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہوائی اڈے اور بیسز ان کو مل جائیں گی. اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں بغیر لڑائی کی دے دیں. سمجھ رہے ہیں؟ مشرف صاحب کی آئی کیو کی داد یہیں پہ بدل لیتی کہ وہ بھائی صاحب ایک شو مین تھا بیچارہ، اس بیچارے کو کیا پتا. ایک بندہ کافی ہوتا ہے پوری دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے. آپ کیسے ہیں مودودی صاحب گھر گھر جا کے دعوت دیتے ہیں، وائرل ہوتی ہے بات، وائرل خود ہوتی ہے، اندر کی نفسیات فطرت خود چیختی ہے کہ یار یہ تو بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے. پہلے تو سن لیں دین کیا ہوتا ہے، اللہ کسے دین کہتے ہیں. قرآن پاک میں مذہب کا لفظ ایک دفعہ بھی نہیں آیا، اور ہمارے جمعے میں مذہب کا لفظ 100 دفعہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پتا تھا کہ مذہب کا لفظ استعمال کرنا ہے؟ اللہ کے الفاظ کی کمی ہے؟ اللہ نے کیوں نہیں بتایا مذہب اسلام؟ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے یہ دین ہے؟ بھائی یہ دین ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سمجھنے کی کوشش کریں دین کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سسٹم لا کو بتا رہے ہیں. ان لوگوں نے غالب آنا ہے. میں نے ساحل دین میں نہیں، میرے اوپر تو ایک اور آیت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ بچائے اللہ بچائے، کہ اگر تجھ سے نہ ہوا ساحل میاں تو میرے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے، میں کسی اور بندے کو تیرے سے ریپلیس کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو لٹرلی تنبیہ کر رہے ہیں، لٹرلی کہ سسٹم کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا سسٹم بتا دیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی بھی مدد نہیں کرتے، اللہ صحابیوں کی بھی مدد نہیں کرتے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتے سوائے اسلام کے. جو اسلام میں آ رہا تھا اس کو مدد ڈائریکٹ مل رہی ہوتی ہے، جو کہ نبی سینٹر آف اسلام میں ہوتا ہے اسے ڈائریکٹ مدد مل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے کہیں نیپوٹزم فیوریٹزم نہیں ہے کہ ہاں بس میرا بندہ اس کو مدد کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں ایک ہی نظام ہے، بس میں اس نظام کی مدد ہوگی. اللہ کے غیبی اس نظام کو آپ نے اقامت کر دی تو فوقہم و تحتہم، اوپر سے بھی آئیں گی مدد، نیچے سے بھی آئے گی مدد، رحمت اوپر سے بھی آئے گی نیچے سے بھی آئے گی، کیونکہ وہ مذہب ہے. کیونکہ دابۃ الارض جو آخری نشانی ہے، آخری نشانی، اس نے آ کے کس سے باتیں کرنی ہے؟ اس کریچر نے آ کے کس سے باتیں کرنی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ بنی اسرائیل سے. یہ تب بھی زندہ ہوں گے. دین کلی کے اوپر کیسے آ گیا؟ پھر یہ تو ختم ہو جانے چاہیے تھے. نہیں، یہ اس وقت بھی زندہ ہوں گے. مذہب نہیں ختم ہونے والے، یہ والا مذہب رہے گا. اللہ نے ان سے واقعی میں وعدہ کیا ہوا ہے کوئی جو اینڈ تک نشانی، ان تک ہے. آخری نشانی کیا ہے؟ درختوں کے پیچھے چھپ رہا ہوگا یہودی، درخت بولے گا میرے پیچھے یہودی آ کے مار اس کو. تو مذہب تو نہیں ختم ہونے والا ان کا جب تک یہ والا واقعہ نہ ہو جائے، برکت کے پیڑ والا. ٹھیک ہے؟ دجال تک بنی اسرائیل زندہ ہے. تو پھر کہاں سے دین نے اپنے ہمارے فتح لینی ہے؟ یہ دین کسی اور سسٹم کے اوپر فاتح ہوگا. وہ والا سسٹم پہ جانے کون ہے؟ آپ کے سمجھ رہے براک اوباما مسلمان ہے، یا جارج بش کرسچن ہے، یا جو بائیڈن کرسچینٹی کو لے کے آگے چل رہا ہے؟ نہیں، ان کا الگ سے سسٹم ہے. اس سسٹم کو اللہ نے کہا ہے کہ ان کے اوپر آپ لوگوں نے ان کے اوپر پوری طریقے سے غالب آنا ہے. السلام علیکم. دس از می فیصل عمران.
आई होप सब खैरियत से होंगे। एज वी नो कि फ़लस्तीन में क्या हालात चल रहे हैं, तो हम फ़लस्तीन के लिए एटलीस्ट हम उनके लिए वीडियो तो लगा ही सकते हैं। नो डाउट हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जिहाद होनी चाहिए थी, मगर अभी हमें हमारा सिस्टम फैसिलिटेट नहीं कर रहा। इंशाल्लाह जब हमारा हमारा सिस्टम हमारे साथ देगा और हमारा सिस्टम इस्लामिक कानून के मुताबिक हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हम सब जिहाद के लिए भी जाएंगे। इस वीडियो में साहिल सर डॉक्टर इसरार के बारे में बात कर रहे हैं। इवन कि आप वाईसी को सुनते हैं, साहिल सर को सुनते हैं या इंजीनियर साहब को सुनते हैं, ये सब उन्हीं के स्टूडेंट हैं। डॉक्टर इसरार अपने टाइम के सबसे बड़े उलमा में से एक थे, मगर जो टिपिकल मौलवी हज़रात थे वो तब भी, जैसा कि अभी साहिल सर को, इंजीनियर साहब को, मतलब इनको ब्लेम करते हैं, एज इट इज़ वो उनको भी ब्लेम करते थे कि इनके पास कोई डिग्री नहीं है। उनके मैंने अपने एक शेख से पूछा कि डॉक्टर इसरार के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ही सेड, और ना ही वो कोई आलिम थे, वो बस एक डॉक्टर थे और वो अच्छा बोलना जानते थे, उनके अकॉर्डिंग ये है। और मेजॉरिटी जो भी मतलब टिपिकल मौलवी हज़रात आते हैं या थोड़े बहुत एक्सट्रीमिस्ट टाइप होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जब तक आपके पास डिग्री नहीं आती, आप इस्लाम की बात नहीं कर सकते हो, आप लोगों को इस्लाम के अकॉर्डिंग गाइड नहीं कर सकते हो। चाहे वो मौलाना मदूदी साहब हों, डॉक्टर इसरार हों या फिर साहिल सर हों, कोई भी इंटेलेक्चुअल है, उसका मकसद यही है कि इस्लामिक सिस्टम लेके आना होगा। सिस्टम के बगैर ना तो हम फ़लस्तीन को बचा सकते हैं, हम इटसेल्फ पाकिस्तान को नहीं बचा सकते, हम फ़लस्तीन की जाके क्या मदद करें। और मुझे लगता है कि ये बात इन सब को हज़म नहीं होती कि ये आउट ऑफ द वे जाके बात कर रहे हैं, जब हम सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ तज़किए नफ्स के राउंड अबाउट सर्कुलेट कर रही है, मगर ये आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये लोगों को सिस्टम के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि ये काम हमारा था, ये हम नहीं करे तो ये क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए इन सब को, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब को इसीलिए ब्लेम किया जाता है कि ना तो उनके पास डिग्री है, ना ये कोई आलिम है, फिर भी ये सिस्टम की बात क्यों कर रहे हैं।